حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ایک قول کے مطابق آپ کے والد کا نام سروخا تھا۔ آپ لوگوں میں بڑی قدر و منزلت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ آپ بڑے نیک اور خدا پرست انسان تھے۔ حضرت عزیر ان قیدیوں کے سربراہ کی حیثیت سے یروشلم آئے۔ یروشلم پہنچ کر آپ نے ہیکل سلمانی میں باقاعدہ عبادت کی ترویج کی۔ اس زمانے میں توریت کا کوئی حافظ زندہ نہ تھا اور نہ ہی توریت کا کوئی نسخہ موجود تھا، لہذا حضرت عزیر علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی کہ اب اللہ کے کلام کو عام لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے۔ انہوں نے اسرائیلیوں کو جمع کیا۔ آپ نے بچپن ہی میں توریت حفظ کر لی تھی، لہذا اسے ان سب کے سامنے پڑھ کر تحریر کروایا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اپنی زمین کی طرف نکلے، واپسی میں ایک ویران عمارت میں ٹھہر گئے۔ کیونکہ گرمی سخت تھی، آپ اپنے گدھے سے نیچے اتر کر عمارت میں داخل ہوئے۔ آپ کے ساتھ کھانے کے 2 ٹوکرے تھے، ایک ٹوکرے میں انجیر اور دوسرے میں انگور تھے۔ آپ نے اپنے ساتھ موجودہ پیالہ نکالا اور اس میں انگور نچوڑے، پھر خشک روٹی نکالی اور اسے مشروب میں ڈال لیا تاکہ کچھ نرم اور میٹھی ہو جائے تو کھا لیں۔ پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کو ان کے پاس بھیجا، جنہوں نے حضرت عزیر کی روح قبض کر لی، اور پھر 100 سال تک اللہ نے ان کو یوں ہی موت کی نیند سلائے رکھا۔ اس دوران بنی اسرائیل میں بہت سے واقعات و حادثات رونما ہوئے۔ پھر اللہ تعالی نے آپ میں روح پھونک دی۔ آپ زندہ ہو کر بیٹھ گئے تو فرشتوں نے پوچھا، آپ یہاں کتنی مدت رہے؟ جواب دیا، 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ آپ دن کے شروع میں آرام فرمائے ہوئے تھے اور اس وقت غروب آفتاب کا وقت تھا۔ فرشتے نے کہا، نہیں، بلکہ آپ 100 برس تک اسی حالت میں رہے ہیں۔ آپ اپنے کھانے پانی کو دیکھیے، جو بدلا تک نہیں۔ جب حضرت عزیر نے اپنے کھانے کی طرف نظر ڈالی تو انگور کا شیرہ اور خشک روٹی اپنی اسی حالت میں تھی۔ پھر آپ کے دل میں بتائی گئی مدت کے بارے میں انکار کا خیال پیدا ہوا تو فرشتے نے کہا، آپ میری بتائی ہوئی مدت کو غلط سمجھ رہے ہیں، تو پھر ذرا اپنے گدھے کی طرف تو دیکھیے۔ جب حضرت عزیر نے گدھے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے۔ فرشتے نے ہڈیوں کو حکم دیا تو ہڈیاں ہر طرف سے اکٹھی ہو کر ایک جگہ جمع ہو گئی اور پھر جڑ کر ڈھانچہ بن گیا۔ حضرت عزیر حیران ہو کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس ڈھانچے پر گوشت چڑھا اور پھر ان پر کھال اور بال آ گئے۔ پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف اپنا سر اور کان اٹھائے آوازیں نکالتا کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت عزیر نے قدرت الہی کی یہ نشانیاں دیکھی تو بول اٹھے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ آپ اپنا گھر بھی بھول چکے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک نابینا اور اپاہج بڑھیا کو بیٹھے پایا، جس کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ حضرت عزیر نے اس بڑھیا سے پوچھا، کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو بڑھیا نے حیران ہو کر کہا، جی ہاں۔ پھر بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولی، میں نے ایک عرصے سے کسی کے منہ سے عزیر کا ذکر نہیں سنا، اب تو لوگ بھی ان کو بھول چکے ہیں۔ اس پر حضرت عزیر نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ نے مجھے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا تھا اور مجھے اب اٹھایا ہے۔ بڑھیا نے کہا، بے شک عزیر کو ہم سے بچھڑے 100 سال ہو چکے ہیں اور کسی سے ان کے متعلق ہم نے کچھ سنا بھی نہیں۔ بڑھیا چونکہ نبینا تھی، اس نے عزیر سے اپنی بینائی کے لیے دعا کی درخواست کی۔ حضرت عزیر نے دعا کی اور اپنے دست مبارک کو ان کی آنکھوں پر پھیرا تو اس کی بصارت بحال ہو گئی۔ بڑھیا نے آپ کو دیکھا تو پکار اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر ہیں۔ پھر وہ بڑھیا ان کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں ان کے عزیزوں کے گھر پہنچی۔
حضرت عزیر کا ایک بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر 118 سال تھی، جبکہ ان کے پوتے بھی قبیلے کے بڑے بزرگ اور سردار تھے۔ بڑھیا نے ان سب کو آواز دی اور بولی، یہ عزیر ہیں، اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے موت کی نیند سولا دیا تھا، جس طرح اللہ نے 100 سال بعد نہ صرف حضرت عزیر کو دوبارہ اٹھایا بلکہ آپ کے گدھے کو بھی زندہ کیا، اسی طرح بروز قیامت اللہ تعالی سب لوگوں کو حساب و کتاب کے لیے زندہ فرمائے گا، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔